کتاب دے کے بھیجتا ہوں، والحکم، اور ان کو امتوں پہ اقتدار دے کے بھیجتا ہوں، والنبوہ، اور نبوت کا حامل بنا کے بھیجتا ہوں جن لوگوں کو، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں میں کتاب دے کر بھیجتا ہوں، حکومت دے کر بھیجتا ہوں، اور انہیں نبوت دے کر بھیجتا ہوں۔ فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اے قوم، اگر قومیں ان سے کفر کر دیں، ان سے پھر جائیں، ان کی نبوت اور ان کی شریعت کا انکار کر دے، تو اللہ کہتا ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اللہ کہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ پوری قوم چاہے نبی سے پھر جائے، اس لیے کہ میں اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، وکالت کے لیے کچھ ایسے لوگ موجود رکھتا ہوں کہ جو کبھی کسی منزل پر کافر نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنا بڑا منشور ہے، اس کے بعد ہمیں مباحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نبوت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت ایسے لوگوں کے ذریعے سے نہیں کرواتا جو زندگی کے کسی عرصہ میں بھی کافر رہے، جو زندگی کے کسی عرصہ میں کافر رہے، اسے اللہ صرف بطور مسلمان میں قبول کرتا ہے، اسے محافظ شریعت نہیں بناتا، اس کا صرف اسلام قبول ہے، نہ کہ وہ وکیل اسلام بن جائے، نہ کہ وہ محافظ نبوت کہلائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، یہاں لفظ پہ غور فرمائیں، فقط وَكَّلْنَا بِقَوْمٍ، اور یہ سورہ مکیہ ہے، ذہن میں رکھیں، سورہ انعام مکہ میں نازل، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے لوگ اگر رخ پھیر لیں، چھوڑ جائیں، کفر اختیار کر لیں، اور میں ایک اور آیت گزشتہ شبوں میں پڑھ چکا ہوں کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر یہ پیغمبر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائے تو تم لوگ تو ایسے ہو، کس سے کتاب ہے؟ ان لوگوں ہی سے کتاب ہے جو وقت میں چھوڑ کے گئے تھے، تم لوگ تو ایسے ہو کہ تم اپنے گزشتہ دین کی طرف بھاگ جاؤ، یعنی کفر اختیار کر، تو ان پر اعتبار خدا اس آیت سے واضح ہو گئے۔ اب وہ لوگ مکہ میں بھی کچھ تھے اور کچھ مدینہ میں، لیکن یہ سورہ مکہ کا ہے۔ مکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، میں اپنے رسول کی اور اس کی شریعت کی حفاظت، کتاب کی حفاظت، نبوت کی حفاظت، اس کے حکم کی، حتیٰ کہ اقتدار رسول بھی اس حفاظت میں مذکور ہے، اس کے حکم کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت ایسے لوگوں سے نہیں کرواتا جو زندگی کے کسی گوشہ میں کبھی کافر رہے ہوں۔ میں ایک قوم موجود رکھتا ہوں، وکلنا بہا قوما، قوم کا لفظ ہے، میں ایک قوم، ایک جماعت، اور لفظ قوم بہت اہم ہے قرآن کی زبان میں۔ اس لفظ کا آج مفہوم لطف کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ میں قوم رکھتا ہوں جو اس رسول کی حفاظت کرے۔ اب دیکھیں، اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں، مکہ کی زندگی، اپنا ہو یا پرایا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی مورخ لے کر کسی تاریخ میں آپ مائکروسکوپ لگا کے بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو حفاظت رسول میں کسی کا نام نظر نہیں آئے۔ سارا معاشرہ خود غیر محفوظ تھا، رسول کی حفاظت کون کرے؟ ہاں، اگر ایک نام سب نے لکھا، کافروں نے بھی لکھا، مسلمانوں نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا، پرایوں نے بھی لکھا، وہ ایک نام تھا جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں، مکہ میں سورہ اتار کے کہ یہاں ایک قوم موجود ہے جو رسول کی حفاظت کرے گی۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ ابو طالب تو ایک تھے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جہاں ایک شخص ایک بہت بڑی قوم کے برابر رہ کر اس قوم کے وزن کا کام قرار دے رہا ہو، تو اللہ قرآن میں اسے بھی ایک شخص کو بھی قوم کہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے اسی قرآن حکیم میں اللہ نے آواز دے، انا ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک تھا مگر وہ ایک پوری امت تھا۔
مکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اور تو کوئی محافظ نہیں تھا کہ جمع کر کے قوم کہا جائے، محافظ تو صرف ابو طالب تھے. تو یہاں اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس قوم کی طرح سے شمار کیا ہے جیسے ابراہیم کو ایک قوم کہا کہ وہ ایک شخص قوم ہے، وہ ایک شخص قوم ہے. اب اس کی ایک اور دلیل دیکھیے، وہ یہ کہ جس وقت، اور یہ سورہ فرقان کی 4 آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ فرقان کی 4 آیت، چھوٹا سا حصہ اس کا تلاوت کر رہا ہوں. اس میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ محمد کو بھی ختم کر دیں، مضمون یہ ہے آیت، اور محمد کے قانون آئین اس کی شریعت کو بھی ختم کر دیں. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ کافر کیا چاہتے ہیں، کہ محمد کو بھی ختم کر دیں، ان کے دین کو بھی ختم کر دیں، ان کی شریعت کو بھی ختم کر دیں. وہاں اللہ فرماتا ہے کہ مگر یہ پکار کے کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم ختم تو کر دیتے، ایک مجبوری ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ وَأَعَانَهُ اعانت سے ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرِينَ. ہم کیا کریں، ہم محمد کو قتل تو کر دیتے لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ جو اس کی ایسی اعانت کر رہی ہے، ایسی حفاظت کر رہی ہے کہ ہم اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوتے. تو بتائیے، دروازے پہ دستک دیجئے پوری تاریخ کے، کون ہے وہ شخص کہ جس سے مکہ کے ہر کافر کو شکایت تھی کہ اگر آپ درمیان سے ہٹ جائیں تو نہ یہ رسالت رہے نہ رسول باقی رہے. تو اللہ نے شروع سے، ابتدا سے، اور یہ مسئلہ ایک نبی کا نہیں رہا، تمام انبیاء ایسے تھے کہ ان کو پریشان کرنے کے لیے ان کے اعداء موجود رہے، ان کی قومیں بھی بنی، ان کی امتیں بھی بنی. کسی بھی نبی کی امت سے اللہ نے اس نبی کے دین کی حفاظت نہیں کی، اکتفا نہیں کیا کہ امت حفاظت کرے گی، کیونکہ امتیں قابل اعتبار نہیں ہیں رسول کے نزدیک، اللہ کے نزدیک. اس لیے اللہ نے ہمیشہ خود چن کے ہر نبی کو اس کا وصی دیا اور سلسلہ اوصیاء قائم کیا کہ یہ ہیں جو تیرے دین کو اسی معیار پر محفوظ رکھیں گے جس معیار پر تو لے کر آئے. ضرور پڑھیے محمد وَكَذَلِكَ. قرآن حکیم میں سورہ فرقان کی 31 نمبر آیت میں تمام انبیاء کے لیے اللہ نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی ہے. فرمایا کہ یہ صرف میرے اس نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا مِن كُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا مِن كُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. کہ میں نے ہر نبی کے ارد گرد کچھ دشمن رکھے ہیں مجرموں کی صورت. مجرموں میں سے یعنی وہ لوگ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں، اور انہی مجرموں میں انبیاء کے دشمن ہوتے. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دشمنی صرف پیغمبر کے دین سے نہیں کی گئی، ہر نبی کے ارد گرد دشمن موجود، اور خاص دشمن، ہر نبی کے کچھ خاص دشمن رکھے جو اس کے دین کو ختم کرنے کے درپے رہے، اور یہ چاہا کہ دین کو کسی طرح خود اپنے کنٹرول میں لے کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو کنورٹ کر دیں. جیسی تعبیریں یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ تعبیریں دین کی ہو جائے. تو اللہ نے اس چیز کو، چونکہ وہ عالم ہے، وہ خبیر ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے فطرت انسان، اس نے قوموں کے اور کلمہ پڑھنے والوں کے سپرد نہیں کیا کہ وہ دین کی حفاظت کریں. اس نے جس طرح نبی کو خود منتخب کیا، حفاظت کرنے والے بھی خود منتخب کرتے. اور حسین اسی سلسلہ خون ابو طالب کے وارث ہے. حسین بھی اپنے زمانے کے ابو طالب، اور ہر زمانے میں ایک ابو طالب رہا اور ایک محمد رہا. خود مصطفیٰ کے زمانے میں محمد مصطفیٰ ہیں اور حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام محافظ. پھر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر
محمد مدینے میں ہیں تو اب ابو طالب کا کردار علی کے ساتھ، اب تم محمد کی حفاظت کرو۔ اور جب حسین کربلا میں پہنچے تو میں آج کی مجلس میں یہ جملہ پہلا نظر کروں گا سرکار وفا کہ حسین اس زمانے کے کربلا کے محمد تھے اور عباس ابو طالب، اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار وہ ہے کہ زمانے کا محمد وہ امام ہے جس کے خیمے کو آگ لگ گئی اور ابو طالب بن کے یہ امامت کی حفاظت کر رہے۔ یہ پورا گھرانہ اللہ نے ایک نظام رکھا، پونے ابو طالب نے اس طرح سے سفر کیا کہ تمام نسل ابو طالب نے اپنے خون کو، اپنے سر کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اس شریعت کی حفاظت پہ قربان کر۔ کوئی ایک نسل نہیں ہے جناب ابو طالب ایسا نبھایا ہے۔ تو صلوات پڑھیے، ان کی ذات پر درود